السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اردو نیٹ ورک۔ دوستو، ایک بار مکہ کے کچھ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کچھ غیر مسلموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہو تو اپنے نبی ہونے کی کوئی نشانی دکھاؤ۔ رات کا وقت تھا، آسمان میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مسلموں سے پوچھا کہ تمہیں کیسی نشانی چاہیے؟ تو ان لوگوں نے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہو تو اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ اگر آپ ایسا کر دو گے تو پھر ہم لوگ آپ کو اپنا نبی مان لیں گے۔ وہ غیر مسلم یہ سوال کر کے بہت خوش تھے کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہار مان جائیں گے اور پھر خود کو نبی کہنا چھوڑ دیں گے۔ ہم اس بات کو لے کر انہیں لوگوں میں بدنام کریں گے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے ٹکڑے کرنے کو کہا مگر وہ ایسا نہ کر پائے، تو پھر وہ کیسے نبی ہیں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو اچانک چاند بیچ سے ٹوٹنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا اتر کی طرف اور دوسرا دکشن کی طرف چلا گیا۔ وہاں کھڑے سبھی لوگوں نے یہ منظر صاف طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، دیکھ لو، یاد رکھنا اور تم سب گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاند پہلے کی طرح آ کر جڑ گیا۔ مگر مکہ کے کافر اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ انہوں نے تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا، یہ تو صرف محمد کا ایک جادو ہے۔ اور مکہ کے کافر بار بار یہی کہتے رہے کہ محمد نے تو چاند پر بھی جادو کر دیا ہے، اور وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ ان لوگوں میں ابو جہل بھی شامل تھا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ یہ دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ مگر قریش کے کچھ عقل مند لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہی رہتا ہے، کوئی آسمان پر اس طرح جادو نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے جادو سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اس لیے یہ جادو تو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے طے کیا جو لوگ دوسرے علاقے اور ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، جب وہ سفر سے مکہ واپس آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے بھی دوسرے شہروں میں بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر انہوں نے گواہی دے دی تو محمد یقیناً سچے نبی ہیں۔ لہٰذا جب قافلے واپس آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اقرار کیا کہ ہاں، ہم نے بھی اس دن چاند کو 2 حصے میں بٹتے دیکھا تھا۔ لیکن قریش کے کچھ کافر اسی بات پر ڈٹے رہے کہ جادو دراصل پورے آسمان پر کیا گیا تھا، اس لیے جس نے بھی چاند کو جہاں سے بھی دیکھا انہیں وہ جادوئی منظر نظر آیا۔ مکہ کے کافروں کا یہ جواب سننے کے بعد بس کچھ ہی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور باقی گمراہی میں پڑے رہے۔ کفار مکہ کی طرح بعد میں آنے والے کچھ منکر نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے اس واقعہ کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس واقعہ پر کئی طرح کے اعتراض کیے، جن میں زیادہ تر یہ کہا گیا اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے تو اس وقت یہ منظر دوسرے شہروں و ملکوں میں نظر کیوں نہیں آیا؟ مگر اس اعتراض کا جواب تو اسی بات سے ملتا ہے۔ جب قافلے والے مکہ شہر واپس لوٹے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا منظر دوسرے ملکوں میں بھی نظر آیا تھا۔ اتہاس کی کتابیں اگر کھنگالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا منظر بہت سے ملکوں میں دیکھا گیا تھا، اور لوگوں نے اسے کچھ کتابوں میں لکھ کر محفوظ بھی کیا ہے، جس میں ہندوستان سب سے آگے ہے۔ انڈونیشیا کے علاقے مالور کے بادشاہ نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس بادشاہ نے اس واقعہ کو ایک دستاویز کی شکل میں لکھ کر شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا تھا تاکہ اس واقعہ کی اچھے سے تحقیق کی جا سکے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس بادشاہ کے وقت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ اس دستاویز کی واقعہ آج بھی لندن کی یونیورسٹی کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہے۔
اور اس کی ریکارڈ آج بھی موجود ہے۔ اس طرح اس وقت ہندوستان کے ایک راجا جن کا نام چیرمان پیرمل تھا، اس رات انہوں نے اپنے محل سے چاند کو 2 حصے میں بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ بعد میں جب ان دونوں بادشاہوں نے تحقیقات کروائی تو انہیں معلوم ہوا کہ عرب ملک کے مکہ شہر میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نبی آیا ہے۔ انہی کی انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ انہی کی انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں بادشاہ مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے تو حکومت چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے عرب کی طرف سفر شروع کیا، لیکن راستے میں اس بادشاہ کی وفات ہو گئی۔